बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन का इनखिला ज़ोर शोर से जारी है। मुल्क भर में क्रैकडाउन, छापे, गिरफ्तारियां और लिस्टें तैयार होने के बाद बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा, जिसके हवाले से हम सब को ये शक था कि शायद वहाँ पर क्रैकडाउन नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानियों के लिए बुरी खबर आ गई है। और इस बुरी खबर के हवाले से आज तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि अफ़गान महाजिर के क्रैकडाउन में बहुत हद तक तेज़ी आ चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में 95 अफ़गान महाजिरीन की दस्तावेज़ात गैर कानूनी करार दी गई हैं। यानी मुतलका जो अजला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से फहरिस्तों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। इससे अफ़गान महाजरीन की डोमिसाइल, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर कागजात जाली निकले हैं। इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफ़गान पनाहगज़ीनों का इनखला हो या फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में कभी कशीदगी तो कभी करीबी ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, उस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गान महाजिरीन का इनखला बाकायदा तौर पर ज़ोर शोर से जारी है। अब तक आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से अगर अफ़गान महाजिरीन के इनखला के हवाले से बात की जाए तो 15 से 16 लाख अफ़गानी 2023 से अब तक पाकिस्तान से जा चुके हैं। इसमें से तकरीबन 95 से 98% अफ़गानी खुद से रज़ाकाना तौर पर गए हैं और 5 से 3% अफ़गानियों को पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्ती निकाला गया है। इनमें से तकरीबन 1000 के करीब ऐसे अफ़गानी भी हैं जिनको पाकिस्तान में पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उनको कई दिन तक जेलों में रखा, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को हफ्ता, किसी को 10 दिन, और उसके बाद उनको मुख्तलिफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर्स के ज़रिए, खासतौर पर तुर्कम बॉर्डर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से डिपोटेशन हो रही है अफ़गानियों की, तो वहाँ से अफ़गानिस्तान भिजवाया गया इन गिरफ़्तार जो लोग थे इनको भी। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो हमेशा मुखालिफत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामी सतह पर अफ़गानियों के खिलाफ बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन हो रहा है। और इस क्रैकडाउन के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त ये आई है कि 3 कबायली अजला के डिप्टी कमिश्नर ने 95 अफ़गान महाजिरीन की दस्तावेज़ात को मशकूक और गैर कानूनी करार दे दिया है। इनमें डोमिसाइल, इसके अलावा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं वो शामिल हैं। अब ज़राए के मुताबिक तमाम तफसीलात डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से इन तीनों अजला के वो जमा करके रिपोर्ट्स नादरा को भिजवा दी गई हैं। अब जब नादरा इन तमाम लोगों की वेरिफिकेशन करेगा, एक एक का बायोडाटा और उसकी सारी डिटेल निकालेगा, तो उसके बाद वो तय करेगा कि वाकई ये अफ़गानी, इन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, ये अफ़गानी हैं या फिर नहीं। इसके बाद जो नादरा है इन अफराद के कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात भी जो है वो भी चेक करेगा और फिर नादरा शिनाख्ती कार्ड इनके जाली करार दिया जाएगा। इसके बाद जिन अफ़गानियों की दस्तावेज़ात जाली हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो ही नादरा इसकी वेरिफिकेशन कर लेता है कि वाकई ये अफ़गानी हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, इन्होंने जाली और जलसाजी के ज़रिए दस्तावेज़ात बनाए हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो या फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन हो। आपको पता है, मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ, जहाँ पर लाखों की तादाद में अफ़गानियों ने पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड बनाए। वहीं पर ऐसे भी जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने नादरा अमला मुलविस रहा, बादशाह शख्सियात मुलविस रही, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने आम शहरियों को, आम लोगों को पैसे देकर, गरीब लोगों को पैसे देकर अपनी फैमिली ट्री में इन अफगानियों को शामिल करवाया था। तो अब जो नादरा है इसकी वेरिफिकेशन करेगा डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट का जायज़ा लेकर। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा सूबा के मुख्तलिफ अजला में भी अफगान महाजिरीन की दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल का अमल तेज़ी से जारी है और मज़ीद केसेस सामने आने की तवक्को की जा रही है। तो ये अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं पाकिस्तान में, पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान में रहे, जहाँ पर उनको खुली आज़ादी दी गई, उन्होंने कारोबार किए, उनको सेहत की सहूलियात मैसर रही, उनको तालीम हासिल करने की, उनको कारोबार करने की, उनको रोज़गार मिला। यहाँ पर वो हर एक्टिविटी कर सकते थे, यहाँ पर हर वो हुकूक इनको हासिल थे जो पाकिस्तानी शहरियों के लिए हासिल हैं। अब उसका इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया और आप सब ने देखा कि माज़ी में पाकिस्तान के अंदर चाहे वो दहशत गर्दी हो
کرائم ہو، بم دھماکے ہو، خودکش حملے ہو یا کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہو، وہاں پر 90% افغانی ملوث پائے گئے تھے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانیوں کو نکالا جائے گا، تو اب اس کی کڑی یہ ہے، کیونکہ حالانکہ پاکستان کی جب سے 31 اگست لاسٹ ڈیٹ دی گئی تھی افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے حوالے سے، مگر افغانستان میں زلزلے کے بعد یہ جو معاملہ ہے سست روی کا شکار ہے۔ ابھی باقاعدہ طور پر سخت کریک ڈاؤن کا آغاز نہیں کیا گیا ہے، ٹارگیٹڈ نارملائز طریقے سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں افغانی خود سے رضاکار طور پر بھی جا رہے ہیں۔ اب ایک طرف افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے، تو وہیں پر جو افغانی پاکستان میں مقیم ہیں جن کو تمام تر سہولیات حاصل ہیں جو پاکستانی عوام کو حاصل ہیں، اسی طرح اب خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پر 54% افغانی خیبر پختونخوا میں آباد ہیں۔ اب اس حوالے سے افغان مہاجرین کے لیے پشاور میں قائم ایک ہولڈنگ سینٹر ہے جہاں پر 276 افغان بچوں کی غذائی حالت کی جانچ پڑتال کی گئی ہے اور 102 بچوں کو مائکرو نیوٹرینٹ پاؤڈر فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو مشیر ہیں احتشام علی نے خیبر میں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ افغان ہولڈنگ کیمپ میں جاری نیوٹریشن کیمپ کی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات انہوں نے جاری کی ہیں، اور پھر مشیر صحت احتشام علی صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے گزشتہ دنوں کے دوران جو کیمپ ہے افغان مہاجرین کے جو ٹرانزٹ کیمپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر مجموعی طور پر 276 بچوں کی غذائی حالت کی جانچ پڑتال کی گئی، جن میں غذائی قلت کے کیسز سامنے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغان مہاجرین اب واپسی جا رہے ہیں، اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، اپنا مال سمیٹ رہے ہیں، اپنے کاروبار اپنا روزگار سب سمیٹ رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی جانب سے 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اس کے بعد تمام افغانیوں کو جہاں جہاں وہ نوکریاں کرتے تھے وہاں سے فارغ کیا گیا، اور جہاں ان کے کاروبار تھے انہیں وہ سمیٹنا پڑا، تو اب ان کے اندر بے روزگاری بھی، اور پھر ان کی فیملیز اس حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اور ان کی غذائی قلت ان کو خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ عام افراد تو چلو کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بچے اور خاص طور پہ وہ خواتین جو حاملہ ہوں یا بچوں کو دودھ پلاتی ہوں ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو اس لیے اس سینٹر کے اندر جو ہے وہ جانچ پڑتال کی گئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، اور خیبر پختونخوا کے مشیر صحت احتشام علی نے یہ تفصیلات جاری کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں کے دوران کیمپ میں مجموعی طور پر 276 بچوں کی غذائی حالت کی جانچ پڑتال کی گئی، جن میں غذائی قلت کے کیسز سامنے آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کی بہتر نگہداشت کے لیے نیوٹریشن سیل کے ذریعے 102 بچوں کو مائکرو نیوٹرینٹ پاؤڈر فراہم کیا گیا، جو بچوں کی نشو و نما کے لیے ایک پاؤڈر ہے وہ تاکہ ان کی نشو و نما بہتر ہو سکے، جس کو ہم ویسے دودھ والا پاؤڈر بھی جس سے استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ چیز ہے یہ۔ اب جو مشیر ہیں ان کے مطابق نیوٹریشن کیمپ میں جہاں پر وہ بچوں کی حوالے سے یہ جائزہ لیا گیا، ان کی دیکھ بھال اور ان کی نگہداشت اور ان کی غذائی قلت کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا گیا، وہیں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں ان کی بھی اسکریننگ کی گئی، جن کی تعداد 60 تھی، اور ان خواتین کی ان کی غذائی قلت کی وجہ سے کیا ان کو مسائل ہوئے نہیں ہوئے اس حوالے سے یہ اسکریننگ کی گئی، اور ان میں سے 35 خواتین 60 میں سے ان کو غذائی قلت کا شکار رپورٹ کیا گیا ہے، جس کے بعد جب ڈاکٹرز کے مطابق یہ ساری چیک اپ کے بعد جب رپورٹ دی گئی تو فوری طور پر ان 35 خواتین کو جو طبی معاونت ہے وہ فراہم کی گئی، اور ان میں 39 خواتین کو ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹ کی گولیاں بھی دی گئی، جو طاقتی یا جو غذائی جو قلت ہے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو ادویات ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے ان کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرف پاکستان افغانیوں کا انخلاء کر رہا ہے، تو دوسری جانب اس بات کا ضرور خیال رکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ 40-50 سال سے ہم نے افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے، ایک بہتر رشتہ، ایک بہتر تعلق، برادرانہ تعلق ہے، اس تعلق کو برقرار رکھا جا سکے، تو ابھی بھی پاکستان کی جانب سے بھرپور ان کی معاونت، ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، چاہے وہ یہاں پر ہیں جو مہاجرین کیمپ میں یا پھر وہ جا رہے ہیں اس تمام صورتحال میں۔ اب ایک طرف تو یہ بھی ہے مہاجرین کا انخلاء ہے، دوسرے ان کی صحت، ان کے سہولیات کے حوالے سے خیال رکھا جا رہا ہے، وہیں پر جس طرح افغانیوں میں بھی سارے افغانی کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے کہ چند افغانی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں حالات خراب ہوئے، معیشت میں مسائل ہوئے، خودکش حملے، دہشت گردی جیسے واقعات ہوئے، وہیں پر جو پبی ہے تھانہ ازا کھیل میں جو افغان مہاجرین جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو وہاں پر اسکریننگ وغیرہ یا جو اپنا ڈیٹا وغیرہ وہاں پر دے رہے ہیں ان کے اوپر کو جو ہے وہ ڈاکو نے لوٹ لیا ہے، تو اس حوالے سے جو ازا کھیل میں ڈاکو نے افغان مہاجرین کو لوٹ لیا ہے، یہ واردات اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے دفتر کے باہر کی گئی ہے۔ اب جو UNHCR کا دفتر ہے اس کے باہر سے 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد نے
دفتر کے بعد پاکستان سے افغانستان جانے والے اور چیکنگ کے انتظار میں کھڑے افغان شہریوں کو لوٹ لیا ہے۔ ڈاکو جدید اسلحے سے لیس تھے اور ہزاروں روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے اور واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کیا پتہ یہی افغانی شامل ہوں، ہو سکتا ہے افغانی نہ بھی ہوں، تو ہمارے پاکستان میں بھی بدقسمتی سے چوریاں ڈکیتیاں، یہ تو ہمارے اندر بھی ایک جو ہے وہ بیماری ہے۔ کچھ ہمارے ایسے شرپسند ہیں جو اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے غلط اقدامات کی طرف یا چوریاں ڈکیتیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ افغان جو شہری افغانستان جا رہے تھے، اپنی اسکریننگ کے انتظار میں تھے، ان افغانیوں کو لوٹ لیا ہے اور ان افغانیوں سے ہزاروں کے پیسے اور پھر ان کے جو قیمتی سامان ہے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تو یقیناً یہ بھی انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے اداروں کو متحرک ہونا ہوگا، ایک تو افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے، اور دوسرا ان افغانیوں کے انخلاء کے دوران ان کو کوئی مشکلات نہ ہو، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو ناظرین، پاکستان سے بڑے زور و شور سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ اس وقت رضاکار طور پر بڑی تعداد میں افغانی جا رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ افغانی کتنے جا رہے ہیں، کتنے نکالے گئے ہیں اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے، کون سے بارڈر سے کتنے افغانی جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان کی جو بدلتے تعلقات ہیں، کبھی پاکستان اور افغانستان میں سخت جنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو پڑوسی ممالک ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب ایک گھر میں دو بھائی بھی اکٹھے ہوتے ہیں یا فیملی میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، تو یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پاکستان اور افغانستان میں کوئی بڑی جنگ ہے۔ ہاں، اختلافات کسی نہ کسی بات کے اوپر، پوائنٹ کے اوپر ہو سکتے ہیں، تو یہ پوائنٹس یقیناً ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہ موقف بھی رکھا ہے کہ افغان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے، اس سے روکنے کے لیے افغان طالبان حکومت جو امارات اسلامی حکومت ہے اس کو اس تمام سرگرمیوں کو روکنا ہوگا۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔